جی شاہد صاحب، یہ بتائیے کہ جیسے کہ ابھی سردار حسین بابک صاحب نے سب کو مبارکباد پیش کی، تو کیا آپ کی طرف سے بھی عوامی نیشنل پارٹی کو آپ مبارکباد پیش کریں گے، یا آپ اب اس طرح سے بات نہیں کریں گے کھل کے عوامی نیشنل پارٹی کے حق میں اور کنڈیم کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کو؟ کیا آپ کا سٹانس ہے اب؟ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے جی، کاف سے نہیں ہے، اور ہم نے اس ترمیم کے حق میں قومی اسمبلی میں بھی اور آج سینٹ میں بھی ووٹ دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی بہتری کے لیے ملک میں پارلیمانی جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے یہ کمپرومائز کیا گیا ہے، ورنہ ہماری پارٹی کے اندر کسی طرح بھی اس صوبے کے نام پر اتفاق نہیں تھا اور بہت سیریس اپوزیشن تھی، لیکن پھر بھی پارٹی لیڈرشپ نے یہ سمجھا کہ ملک کے مفاد اسی میں ہے کہ ایک پیکج جو 18 امینڈمنٹ ہے اس کو منظور کیا جائے، اور ہماری پوری جماعت نے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اس کو ووٹ دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا اب آپ کی پارٹی کی طرف سے عوامی نیشنل پارٹی کو آپ مبارکباد پیش کریں گے؟ کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کے لیے تو باقی سب تو ایک طرف ان کے لیے خوشی کی بات اور جشن کی وجہ یہی ہے کہ ان صوبہ سرحد سے نام تبدیل ہو کے خیبر پختونخوا ہو گیا ہے۔ دیکھیں، میں تو مبارکباد ساری جمہوری قوتوں کو پیش کروں گا، نام کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہوتی، اور آج بدقسمتی ہے کہ صوبہ سرحد کا ایک بڑا حصہ جو ہے جو ہزارہ ڈویژن ہے اور کچھ اور علاقے بھی ہیں جہاں پر اس نام کو قبول نہیں کیا گیا، اور اس ریئیکشن میں آج وہاں پر ایک علیحدہ صوبے کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ تو یقیناً جہاں پر ہمیں خوشی ہے کہ آج پارلیمانی جمہوریت بحال ہوئی ہے ملک کے اندر، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ENP کے بھائی جشن منا رہے ہیں کہ ان کے صوبے کا نام تبدیل ہوا، وہاں پر ہمیں اس بات کا افسوس بھی ہے کہ ہزارہ کے اندر آج سے 2 دن پہلے 9 قیمتی انسانی جانیں بھی ضائع ہوئیں، اور آج بھی ہزارہ ڈویژن جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہاں پر ایک بڑا سیریس ریئیکشن ہے، اور اس ریئیکشن کو حل کرنے کی، ان معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے جیسے کہ بات کی ہے کہ صوبے کے لیے اچھا، صوبے میں پرابلمز بھی ہیں، اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو آپ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ ان کا جشن بھی تھا، ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ پشاور میں اسی طرح سے ہمارے ساتھ نگت اورکزئی ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف سے آپ کا تعلق ہے۔ نگت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ نگت صاحبہ، کیا مجھے سن سکتی ہیں؟ بالکل جی، میں کلیئر آپ کو سن سکتی ہوں۔ جی نگت صاحبہ، یہ بتائیے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سردار حسین بابک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے شاہد خاقان عباسی صاحب، مبارکبادوں کا ایکسچینج ہوا، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی ہے، لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے، تو آپ اس حوالے سے اس موجودہ سیناریو میں کیا کہتے ہیں کہ جہاں پہ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، عوامی نیشنل پارٹی صوبے میں، پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں صوبے کے لیے خوشی کی بات ہے؟ میں سمجھتی ہوں جی کہ آج جو ہے پاکستان میں اور بالخصوص صوبہ سرحد میں یہ آج ایک تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے کہ جس میں کہ پاکستان کا جو ایک نام تھا صوبہ سرحد، جسے کہ میں آئندہ بھی سرحد کہتی رہوں گی، وہ جو ہے تو لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر اس نام کو چینج کر کے خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ ہوا ہزارہ میں، یہ نہ صرف ہزارہ میں بلکہ مردان، لکی مروت، ڈی خان، پشاور میلی میں اس دن ہزاروں کے حساب سے ہمارا پختونخوا نامنظور جو کنونشن تھا، یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے کے ان ہزارے کے 10 جو نوجوان، جو میرے بچے جو شہید ہوئے ہیں، اور جو 100 سے زائد جو لوگ وہاں پہ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان پہ فائرنگ کی گئی ہے، یہ جو ہے تو میں ان کی لاشوں پہ کبھی کسی کو مبارکباد نہیں دوں گی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لسانیت اور قومیت کا جو جھگڑا بھی شروع ہو گیا ہے، یہ صوبہ سرحد میں صرف نہیں رہے گا، یہ پورے پاکستان میں پھیلے گا، جیسے کہ صوبہ ہزارہ کا نام جو ہے تو ابھی وہ صوبہ مان رہے ہیں، جبکہ وہ صوبہ سرحد کا۔ آپ کے ساتھ ہی سردار حسین بابک صاحب ہیں، اب ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے، اور سردار حسین بابک صاحب آپ بالکل کھل کے بتائیے کہ جیسا کہ ابھی نگت صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لسانیت ہے، قومیت ہے، اور انہوں نے کہا کہ خون بہا ہے، تو آپ کیا اس کو تسلیم کرتے ہیں، کیا اس کی ذمہ داری کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے مبارکباد تو پیش کر دی، لیکن مبارکباد سے پہلے جو کچھ گزشتہ کچھ دنوں میں ہوا اس کی آپ نے بات ہی نہیں کی۔
میرے خیال میں آپ نے آج کی ترمیم کے حوالے سے پوچھا تھا اور میں اپنی اسی بات پہ آ رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب جانیں کہیں بھی ضائع ہو اور مطلب کہیں بھی مطلب انسانی جانوں کا ضیاع ہو، بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت پختون، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں بھی افسوس ہے، ہم سب کو افسوس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب کسی کی نیت پہ کون خوشی کر سکتا ہے، یہ تو میرے خیال میں اخلاقیات کی بھی باہر ہے. جہاں تک بات محترمہ نے کہا ہے کہ آج سیاہ دن ہے، ہم تو نہیں سمجھتے. دیکھیں آج تو قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں تو میرے خیال میں 294 ارکان نے جو ڈائریکٹلی عوام کے منتخب نمائندے ہیں، انہوں نے یہ بزوری شمشیر والی بات نہیں تھی، یہ بزوری رضا والی بات تھی. اور میرے خیال میں ریفارمز لانے کے لیے، آئین کو اپنی اصلی شکل میں لانے کے لیے، اور جس طرح کی پاکستان کی 2 بڑی پارٹیاں ہیں، میثاقی جمہوریت میں ان لوگوں نے جو شکوں پہ دستخط کیے تھے، اور میرے خیال میں سارے پولیٹیکل فورسز نے جن 75-76 اجلاسوں میں جن چیزوں پہ اکتفا کیا تھا، آج اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک سنہری حروف سے لکھا جائے گا. دیکھیں اب آج سینٹ کی آپ ووٹنگ دیکھیں تو میرے خیال میں یہ تو الیکٹڈ لوگ ہیں. اور پاکستان میں تو بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پہ جمہوری ادارے مضبوط نہیں رہے ہیں، یہاں پہ جمہوری اور سیاسی حکومتیں مضبوط نہیں رہی ہیں. جب بھی یہاں پہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو وہ لوگ جو، میں کسی کو بلیم نہیں کروں گا، لیکن اگر اشارتاً کنایتاً مطلب اس سے تو لگتا یہ ہے کہ مطلب کسی عامر کو دوبارہ سپورٹ، یا ان کو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے یا اشارتاً یا کنایتاً ان کو سپورٹ کرنے کی ایک اور مطلب راستہ تلاش کیا جا رہا ہے. سردار حسین بابک صاحب، ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ویل کنٹینیو ود دی ڈسکشن. ویورز وقت ہوا چاہتا ہے ایک ملاقات ہوگی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پاکستان آج رات.